اور اسی کے دیکھا دیکھی یہاں پہ بھی جو لوگ بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وحشیانہ سزا ہے. یہ تو جب ہمیں دہشت گردی سے گزرنا پڑا تو پھر ہمیں فوجی عدالتیں بنا کے دہشت گردوں کو پھانسیاں دینی پڑیں, پھر ہمیں سمجھ آیا کہ اسلام کی حکمت کیا ہے, یہ سزائے موت تو ڈیٹرنس ہے. تو آپ دیکھ لیں سر کس طرح دہشت گردی نیچے آئی ہے ضرب عضب اور عدل الفساد کے بعد, اور اس میں بھی ان کے لیے اوپن لائسنس نہیں ہے. فوجی عدالتوں میں اگر کوئی غلط ڈیسیژن ہوا ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے. درجنوں سزائیں سپریم کورٹ نے سسپینڈ کی ہیں فوجی عدالتوں کی, شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے. یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ قتل کے مقدمے میں تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ یعنی عدالتی نظام باقی جگہ کمزوری کا شکار ضرور ہے, لیکن اس اعتبار سے کسی کو پھانسی چڑھنے نہیں دیتے, آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچ جائے, اللہ یہ کہ بہت سالڈ اس طرح کے معاملات ہوں. تو انہوں نے پھانسی کی سزا بھی تو بحال کی ہے نا, اس کے نتائج بھی دیکھ لیے. تو سر اسلام نے یہی تو بتایا تھا کہ ڈیٹرنس ہونی چاہیے. پھانسی کی سزا کی ایک ڈیٹرنس ہے. اب ڈیٹرنس ایک تو ہے سن سنا کے, کہتے ہیں نا آپ کتاب پڑھیں نا تو آپ پہ وہ 10% اثر چھوڑتی ہے, اور اگر بات سنیں نا تو 20%, اور اگر آپ وہ دیکھ لیں فزیکل ویڈیو میں تو 50%. اسی لیے آپ دیکھ لیں, آپ کو کتاب پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کوئی بات کہیں کسی پرانی بچپن میں بھی کسی مولوی سے ہمیں کو کہانی سنی ہے وہ یاد ہوتی ہے, کیونکہ وہ کیپیسٹی دماغ کی اس کو یاد رکھنے کی زیادہ ہے. تحریر کی 10% ہے اور سننے کی 20% ہے اور دیکھنے کی 50% ہے جو ہم کام کر رہے ہیں, یہ ہائیسٹ ہے. اس سے بڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آ کے صحبت میں بیٹھ جائیں. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ادھر تو مجلس اسٹینڈ کرنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ 50 میں بھی آگے جا رہی ہے نا, بات 90 تک چلی جاتی ہے, بعض لوگوں کی 100 بھی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فزیکلی آپ. اور سر یہی ایج صحابہ اکرام کو حاصل تھا, اہل بیت کو, کہ نبی علیہ السلام کی صحبت ملی ہوئی تھی, لہٰذا کوئی ان کے برابر پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان لوگوں نے, غیر مسلموں نے یہ کام کیا, اور ہم لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے ہم معاملات کو لے کے چلیں, ڈیٹرنس ہوگی اگر ہم پھانسی دیں, تو یہ پھانسی کی ڈیٹرنس صرف 10% ہے. کیونکہ یہ تو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں اتنے دہشت گردوں کو سزائے موت دے دی گئی, اتنے قاتلوں کو ٹانگ دیا گیا. مجھے آپ ذرا بتائیں کہ اگر ان قاتلوں کی ویڈیو آپ کو ٹی وی پہ دکھا دی جائے, اس کی جو ڈیٹرنس ہوگی عوام میں, کہتے ہیں نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہوگی. کوئی نیگیٹو سائیکالوجی نہیں پیدا ہوگی سر. نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہوگی چوروں, ڈاکوؤں اور دہشت گردوں میں, کہ ان کو رات کو نیند نہیں پڑے گی, یار میں نے یہ کام کیا تو جو عام آدمی جس نے کچھ کیا نہیں ہے اس کو تو حوصلہ ملے گا. سر یہ زینب قتل کیس جو ہوا تھا, زینب کے باپ کو تو ٹھنڈ اسی وقت پڑنی تھی نا جب اعلانیہ پھانسی ہوتی, اور کئی زینبوں کے باپ جو اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو, ان کے لیے کانفیڈنس لیول کب ریز ہونا ہے جب اعلانیہ پھانسی دی جائے. سر اعلانیہ آپ پھانسی یا قتل دیکھ لیں نا سعودیہ میں, کتنے دنوں تک نیند نہیں آتی لوگوں کو, بخار ہو جاتا ہے, بخار ہو جاتا ہے. جی انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی, لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ اس اعتبار چلے کہ ظاہر گھروں کو انہوں نے خوش کرنا ہوتا ہے نا, ان کو ہوتا ہے پابندیاں لگ جائیں گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب آپ کو فوجی عدالتوں کے سے پابندیوں کا ڈر نہیں ہے, سزائے موت تو ابھی بھی دے رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور پھر آپ مثالیں دیتے ہیں چائنا میں کرپشن پہ پھانسی ہے, تو چائنا نے ترقی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. آپ کے لیے تو اسلام نے یہ سزائیں رکھی ہیں, اور یہ اعلانیہ ہے. سورہ نور کے سٹارٹ ہی میں یہ آیات ہیں. سب سے سخت سزا زنا کے کیس میں ہے نا 100 کوڑے. تو سورہ نور کے اندر اگر آپ سٹارٹ ہی میں دیکھ لینا, ہاں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اور دیکھنا اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرنے میں تمہارے دل میں ذرا بھی نرمی نہ آئے. ہے بیچارے نہیں, بیچارے نہیں نے, مجرم بیچارہ نہیں ہوتا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرنے میں ذرا بھی تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے. یہ 100 کوڑے یہ نہ سمجھیے گا یہ وہ گھوڑوں کو مارنے والے چھانٹے ہوتے ہیں. کئی لوگ تو 100 سے پہلے ڈیتھ میں چلے جاتے ہیں, یہ اتنے خطرناک کوڑے ہوتے ہیں. وَلْيَشْهَدْ
عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ضرور بالضرور مسلمانوں کی ایک جماعت ویٹ کرے، وہاں پہ گواہی دے رہی ہو، گواہی کے طور پر موجود ہو۔ اچھا اس کی بھی وہ تعویل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں گواہی یہ دے کہ بندہ ہی ہوئی ہے۔ اچھا اگر ان سے آپ نے گواہی لینی ہے، سزا تو پہلے ہو چکی ہوئی ہے، گواہی مجھے بتائیں سزا سے پہلے ہوتی ہے بعد میں؟ پہلے۔ تو سزا ہو کے تو وہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ فلاں جگہ اس کو کرنے لگے، تم بھی پہنچ جاؤ۔ یہ ویٹ وہ والا ویٹ نہیں ہے، یہ ویٹ یہ ہے کہ پبلکلی دیکھے تاکہ ڈیٹرنس ہو۔ یہ میں آپ کو سیاست کہانی بتا رہا ہوں کہ کس طرح تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ مسلمانوں کا گروہ وہاں پہ موجود ہو شہادت کے طور پہ، جو دیکھ رہا ہو اس کو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ لے کہ ہاں جی صحیح بندے میں چڑھایا جائے۔ یہ مسلمانوں کے گروہ کا کام ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہے۔ مسلمانوں کو تو ہر معصوم سی شکل بنانے والے پہ ترس آ جاتا ہے، اور بیچارے کی کسی کی شکل کوئی اللہ کی طرف سے ایسی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ شکل بھی بدماش لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو جوڈیشری کی چیزیں ہیں، یہ تو عدلیہ کا کام ہے پروف کرے کہ کون بدماش ہے کون نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گروہ نے ویٹ کرنا ہے ڈیٹرنس کے لیے، جیسا سعودیہ میں ہوتا ہے، ایران میں ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد فلاں جگہ پہ فلاں گردن اترے گی، لوگ پہنچے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، فلاں کا ہاتھ کٹے گا۔ سورۃ المائدہ میں آیا نا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا چور کے لیے رکھی ہے تاکہ یہ ڈیٹرنس بن جائے باقیوں کے لیے۔ تو ڈیٹرنس کبھی بھی بند کمرے میں نہیں ہوتی، اوپنلی ہوتی ہے۔ تو یہ اسلامی سزائیں اوپنلی ہے۔ پھر سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 33 جو آیت محاربہ ہے کہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹو اور ان کو سولی پہ چڑھاؤ۔ تو سولی پہ کسی کمرے کے اندر چڑھائیں گے؟ سولی پہ کیسے چڑھایا جاتا تھا؟ درخت کے اوپر یا اونچی جگہ کے اوپر پبلکلی کیلیں ٹھوکی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا جی، کیلیں ٹھوک کے ان کو لٹکا دیا جاتا تھا، اور ان کی یہ جو رگیں ہیں نا، وہ مین رگیں وہ کاٹ دی جاتی تھی، پھر خون نکلتا رہتا تھا، بلڈ پریشر لاس ہوتا تھا تو ڈیتھ ہو جاتی تھی بندے کی، اور اتنی دیر تک لوگ ویٹ کرتے تھے۔ یہ رومنس کی آپ فلمیں نہیں دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے نزدیک سولی دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نزدیک تو ان کو زندہ اٹھا لیا تھا، لیکن یہ چیز اسٹیبلش تھی یہودیوں کے ہاں، اور یہ نہیں کہ جو چیز یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش ہو تو وہ غیر اسلامی ہوگی۔ شریعت موسوی ہی کی کانٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ پھر بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادی شدہ زانی مرد و عورت ہیں ان کو سنسار کروایا، زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ذریعے ہلاک کیا جی، تو وہ سارے سب نے یہ ویٹ کیا ہے۔ تو یہ بڑی جرت ہے، چونکہ یہ لا علمی میں ان سے ہوا ہے، توبہ پھر بھی واجب ہے۔ اور اگر کسی کو علم آ جائے اس کے باوجود وہ کہے کہ اعلانیہ پھانسی دینا ظالمانہ سزا ہے، یا کسی کو قتل کرنا ظالمانہ ہے، چور کے ہاتھ کاٹنا ظالمانہ ہے، تو ایسا شخص کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل کلیئر کٹ بات ہے۔ آپ کو اگر پسند نہیں ہے کم از کم اپنی زبان کو تالے لگا کے رکھیں جتنے وزراء ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں، دیکھ لیں آپ، یہ تو یونینمسلی ایگریڈ ہونی چاہیے تھی قرارداد، کثرت رائے سے تو نہیں ہونی چاہیے تھی، باقی کافر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر۔ اور میں آپ کو پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، جا کے یہ یا سینٹ میں پھنس جانی ہے یہ بعد میں پھنس جانی ہے، یہ قانون انہوں نے بننے کو نہیں دینا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، صرف عوام کو کہانی کرا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ میرے منہ میں خاک کے ایسا ہو جائے، لیکن مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہونا، کیونکہ جن آقاؤں سے یہ ڈرتے ہیں نا وہ کبھی بھی ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہو گیا تو ایک ہلکی سی رمق اسلامی سزاؤں کی شروع ہو جائے گی، تو وہ تو اسلام کو کسی بھی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کو اسلام چاہیے خالی نماز روزے والا، حکومتی لیول پہ کبھی اسلام کی وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ ہو گئی تو لوگ برائیاں چھوڑ دیں گے تو ہمارا ملک ترقی کر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسلامی سزاؤں کی حکمت ہے، سزا چند لوگوں کو ہوگی، ڈیٹرنس ہزاروں کے لیے ہوگی۔